بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھپھو بہت امیر تھی مگر ان کا بیٹا پاگل تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرتا تھا۔ اس بار پھپھو نے انعام رکھا کہ جو لڑکی میرے بیٹے سے شادی کرے گی اسے میں سونے میں تول دوں گی اور پیسے بھی نقد دوں گی۔ ابا نے جب سنا تو لالچ میں آ گئے اور مجھے ہی بیاہ کر دے دیا، مگر شادی کی رات شوہر نے کمرے میں آتے ہی مجھے سلام کیا اور پھر نماز پڑھنے کے بعد مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دیا۔ میں بہت خوش ہوئی کہ میرا شوہر تو بالکل ٹھیک ہے، اور جب صبح خوشی خوشی کمرے سے باہر نکلی تو ہوش فنا ہو گئے جب پھپھو بولی، بیٹا معاف کر دو، اب تم ہی اپنے پاگل شوہر کو سنبھالو۔ رات بھر گھر سے غائب رہا ہے، ابھی صبح ہی پڑوسی پکڑ کر لایا ہے اسے۔ ابو گھر آئے تو بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ امی سے بولے، شگفتہ مبارک ہو، احسن کو میڈیکل کالج پڑھانے کا انتظام ہو گیا ہے، اب ہمارے بیٹے کا ہر سپنا پورا ہوگا۔ میں کمرے سے بھاگ کر آئی اور بولی، ابو یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ اب تو مجھے یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیں گے نا؟ ابو نے میری طرف بڑے غور سے دیکھا، پھر میرے دونوں ہاتھ تھام کر بولے، دفعہ مارو تم یونیورسٹی کو، میں تمہیں یوں خوار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ احسن تو چلو لڑکا ہے، یہاں وہاں دھکے کھاتا پھرے تو بھی مجھے پریشانی نہیں ہوتی، مگر میری پیاری اسما، تمہارے لیے تو میں نے بہت بہتر سوچا ہوا ہے۔ میں تمہاری شادی ایسے گھر میں کروں گا کہ تو راج کرے گی۔ یہاں تو تیری امی تم سے برتن دھلوا لیتی ہے، اگلے گھر جا کر تو خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پیے گی۔ امی نے ابو کی باتوں میں مداخلت کی تھی۔ وہ بولی، کیا ہو گیا ہے ریاض، کیوں بچے کو بلا وجہ خوش فہمی میں ڈالتے ہو؟ میں نے تو سنا ہے کہ سسرال میں کام تو وزیروں کی بیٹیاں بھی کرتی ہیں، تم نے ایسا کون سا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے اس کے لیے جو اس کو اتنے بڑے بڑے سپنے دکھا رہے ہو؟ ابو بولے، شگفتہ میری بہن ہے نا سلمیٰ، جو لندن میں بیاہی گئی تھی، وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے پاکستان آ رہی ہے، بس یہ سمجھ لو کہ ہماری بیٹی کے وارے نیارے ہونے والے ہیں۔ امی ایک دم سے پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ بولی، فیاض مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہرگز اتنا بڑا ظلم نہیں کرنے دوں گی۔ ابو امی کو گھور کر بولے، شگفتہ فکر نہ کرو، سلمیٰ پاکستان شفٹ ہو جائے گی، تمہاری بیٹی پردیس نہیں جائے گی۔ اتنا کہہ کر ابو بولے، جاؤ جا کر میرے لیے چائے بنا دو۔ میں چائے بنانے کچن میں چلی گئی تو مجھے پیچھے سے امی اور ابو کی تو میں کی آوازیں سنتی رہی تھی، جبکہ میرا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ میں تو یہ سوچ کر ہی خوش ہو رہی تھی کہ میری تو زندگی بدلنے والی ہے۔ اگر میری شادی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ ہو جاتی ہے تو میں مہارانیوں کی طرح عیش کروں گی۔ میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ میری پھپھو کا بیٹا عادل بڑا ہینڈسم ہے۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہونے لگی تھی کہ نہ جانے پھپھو مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند بھی کریں گی یا نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں دعائیں بھی کر ڈالی تھیں۔ میں چائے بنا کر باہر نکلی تو ابو صحن میں اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سارا ماجرا سمجھ گئی تھی۔ یقیناً ابو اور امی کی جھڑپ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے امی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھیں۔ ایک ہفتے بعد پھپھو اور ان کا بیٹا لندن سے واپس آ گئے تھے۔ پھپھو ہمارے لیے ایسے مہنگے مہنگے تحائف لے کر آئی تھیں کہ میرے تو منہ سے رال ٹپکنے لگی تھی۔ میں امی سے بولی، شادی کے بعد ان سب چیزوں کی مالکن میں بن جاؤں گی، پھر آپ دیکھنا ہمارے رشتے دار جل کر کیسے کباب بن جائیں گے۔ امی غصے سے بولی، باپ کی طرح تو بھی لالچی ہے، میری ماں تو اس رشتے کے لیے انکار کر دے۔ میں اچھل ہی تو پڑی تھی۔ میں بولی، کیسی ماں ہیں آپ؟ مائیں تو اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے رشتے ڈھونڈ کر نہیں تھکتی، اور ایک آپ ہیں کہ مجھ سے میری خوشیاں چھیننے کے در پہ ہیں۔ امی خاموش ہو کر رہ گئی تھیں۔ مجھے اپنے الفاظ پر پچھتاوا ہوا تو امی سے معافی مانگ لی۔ انہوں نے مجھے معاف تو کر دیا، مگر اس کے بعد انہوں نے عادل کے رشتے کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔
حتیٰ کہ میری شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ امی بس غمزدہ سی تھیں۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ میری رخصتی کا سوچ کر پریشان ہو رہی ہیں۔ یوں میری رخصتی کا دن بھی آ گیا تھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر میری رشتہ دار آنٹیاں مجھے دیکھ کر ایک دوسرے کے کانوں میں کھسر پھسر کر رہی تھیں۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، مگر مجھے تو یہی لگا کہ وہ مجھ سے حسد کر رہی ہیں۔ میں نے عادل کی ایک جھلک بھی نہ دیکھی اور میری رخصتی بھی ہو گئی تھی۔ پھپھو میرے وارث صدقے جا رہی تھیں۔ پھپھو مجھے جہازی سائز بیڈ روم میں بٹھا کر خود باہر نکل گئی تھیں۔ میں تو یہ دیکھ کر پھولے نہ سما رہی تھی کہ میرا بیڈ روم کتنا خوبصورت تھا۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر میرے کمرے میں داخل ہوا تو میری سانسیں اتھل پتھل ہونے لگی تھیں۔ عادل میرے روبرو آ کر بیٹھ گئے اور میرا حال احوال معلوم کرنے لگے۔ وہ اتنی پیاری باتیں کر رہے تھے کہ چند ہی لمحوں میں میری ہچکچاہٹ ختم ہو چکی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر پہلی بار اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا تو نظریں جھکانا ہی بھول گئی تھی۔ بہت ہی کامل سی شخصیت تھی عادل کی۔ وہ باتوں باتوں میں مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے؟ تو میں نے سر ہلا دیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے منہ دکھائی میں ایک پھول تحفے میں دیا تو میرا منہ بن گیا۔ میں نے سوچا کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے، مگر دل کتنا چھوٹا سا ہے۔ وہ شاید میرے منہ کے زاویے دیکھ کر میرے دل کی بات بھانپ گیا تھا۔ تب ہی زور سے کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ پھر بولا، فکر نہیں کرو دلہن، صبح منہ دکھائی کا قیمتی تحفہ مجھے مل جائے گا۔ عادل نے اس رات ایک بار بھی مجھے میرے نام سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے بار بار دلہن کہہ کر پکار رہے تھے۔ مجھے ان کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا۔ عادل کے ساتھ محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی پھولوں کی سیج ثابت ہوگی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس رات کے بعد میری زندگی میں سب کچھ تہس نہس ہونے والا تھا۔ میں صبح سو کر اٹھی تو میرے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں عادل موجود نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر شاور لیا اور خوبصورت سا کامدار میرون سوٹ پہن لیا تھا۔ میں تیار ہو کر صوفے پر بیٹھ کر عادل کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ بہت دیر بعد میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو پھپھو میرے کمرے میں داخل ہو چکی تھیں۔ ان کے ساتھ ایک نیم دیوانہ سا لڑکا بھی موجود تھا۔ پھپھو بولیں، اسما معاف کرنا مجھے، مگر اب میں مزید یہ ذمہ داری سنبھال نہیں سکتی۔ یہ پکڑو اپنے پاگل شوہر کا ہاتھ، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ رات بھر میں تو باہر لاؤنج میں بیٹھی سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، مگر تمہیں اس لیے نیند سے نہیں اٹھایا کہ چلو پہلی رات ہے، تم تھکی ہوئی ہوگی۔ یہ سنبھالو اپنا شوہر، اور ہاں، یہ منہ دکھائی کی انگوٹھی بھی پکڑو۔ پھپھو کی باتیں سن کر میرا دل دہل گیا تھا۔ میں کبھی عادل کی طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی پھپھو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے ہیرے کی انگوٹھی زبردستی ہی میرے ہاتھ میں پہنا دی اور خود باہر چلی گئی تھیں، جبکہ میں سائڈ ٹیبل پر پڑے گلاب کے پھول کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ نہ جانے کل رات کس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا اور خود کو عادل کہتا رہا تھا، مگر اب سامنے کھڑے عادل کو دیکھ کر میں تو جھرجھری لے لی تھی۔ وہ دیوانہ سا لڑکا، منہ سے ٹپکتی لال اور نیند سے بوجھل آنکھیں، اس نے خود کو بیڈ پر گرا لیا اور بولا، اسما تم میری بیوی کو نا؟ کل ہماری شادی ہو گئی، مگر میرا دل کر رہا تھا کہ میں سڑکوں پر بھاگتی گاڑیاں دیکھوں، اس لیے میں رات بھر گھر نہیں آیا۔ اب نیند بھی آ رہی ہے، مگر تم فکر نہ کرو، میں سو کر اٹھوں گا نا تو تمہیں بھی اپنے ساتھ گاڑیاں دیکھنے لے جاؤں گا۔ وہ باتیں کرتا کرتا سو گیا تھا، جبکہ میری نظریں اب بھی اس پھول پر ٹکی تھیں جو مجھے منہ دکھائی کے تحفے کے طور پر ملا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، میں زاروں قطار رونے لگی تھی۔ یہ میرے ساتھ تقدیر نے کیسا کھیل کھیلا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ چیخ کر سب کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے،
مگر چپ ہی رہ گئی تھی۔ روتے روتے میری ہچکی بند ہو گئی تھی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے میں یوں ہی روتی رہی تھی۔ تب مجھے ملازمہ بلانے آئی تھی۔ وہ بولی، بیگم صاحبہ، آپ سے آپ کے والدین ملنے آئے ہیں۔ میں بھاگ کر باہر نکل گئی تھی۔ میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ امی بولی، کیا بات ہے میری بچی، یوں رو رو کر میرا دل چھلنی مت کرو۔ میں اب بولی، امی میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ عادل تو پاگل ہے، پھپھو نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہی دھوکہ کر ڈالا۔ امی ایک دم سے پھنکار کر بولی کہ نہیں بیٹی، تمہارے پھپھو نے کسی قسم کا دھوکہ نہیں کیا، بلکہ تیرے باپ کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ گئی تھی، یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ تیرے باپ نے اپنے بیٹے کی میڈیکل کالج میں پڑھنے کی خواہش پوری کرنے کے لیے تمہیں قربان کر دیا ہے۔ تمہاری پھپھو کی سالوں سے خاندان بھر سے اپنے پاگل بیٹے کے لیے رشتے مانگ رہی تھی، مگر کسی نے ہاں نہ کی، تو پھپھو نے لالچ دے دیا کہ جس نے اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کروا دی، میں اسے سونے میں تول دوں گی۔ اتنی سی بات پر تیرے باپ نے تجھے فروخت کر دیا۔ میں نے بڑی بے یقینی سے ابو کی طرف دیکھا۔ ابو بولے، اسما، اپنی ماں کی باتوں میں مت آ، میں نے تو تیری خوشیوں کی خاطر یہ رشتہ قبول کیا تھا۔ مانا کہ لڑکا پاگل ہے، مگر یہ سوچ، یہ حویلی اب تیری ہے، اب تو اس کی مالکن ہے، جو جی میں آتا ہے کھا پی۔ میں بولی، ابو، جب دل خوش نہ ہو تو نہ تو کھایا جاتا ہے اور نہ ہی پیا جاتا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، اب ہمارا رشتہ ختم، نہ میں آپ کی بیٹی اور نہ ہی آپ میرے والدین۔ میں اتنا کہہ کر باہر نکل آئی تھی۔ پیچھے سے مجھے امی کے رونے کی آواز آتی رہی تھی۔ مجھے ملازمہ نے بتایا کہ پھپھو بلا رہی ہیں۔ میں پھپھو کے کمرے میں گئی تو وہ کافی پریشان لگ رہی تھیں۔ وہ بولی، اسما، مجھے اب پتہ چلا ہے کہ میرے بھائی نے اپنی ہی بیٹی کو یہ نہیں بتایا کہ عادل پاگل ہے۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ تم نے اپنی مرضی سے یہ شادی کی ہے۔ میری بچی، میں تم سے شرمندہ ہوں، مگر تمہیں ایک بات بتاؤں کیا؟ عادل کا علاج چل رہا ہے، ڈاکٹرز پر امید ہیں کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اب بس تم نے ہمت نہیں ہارنی، تم نے میرے ساتھ مل کر عادل کی بیماری سے لڑنا ہے۔ یہ پیدائشی طور پر بیمار نہیں ہے، یہ تو 10 سال کی عمر میں ایسا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس نے کسی بات کا سٹریس لے لیا تھا، پھر اس کی بیماری بڑھتی گئی اور یہ اس حال میں پہنچ گیا، مگر ڈاکٹرز اور میں پر امید ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھپھو نے مجھے کافی تسلی دی۔ پھر میں کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ میں لان میں پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے کس بات کا سب سے زیادہ غم ہے، عادل کے پاگل ہونے کا یا پھر کل رات کے واقعے کا۔ تو پتہ چلا کہ عادل کے پاگل ہونے کا مجھے رتی برابر بھی غم نہیں تھا۔ اگر کل رات والا ثانیہ نہ ہوا ہوتا تو میں اب بالکل ریلیکس ہوتی، راتوں رات امیر ہونے کی خوشی منا رہی ہوتی، مگر اب سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ میرے دل میں بار بار یہی خواہش سر اٹھا رہی تھی کہ کاش کل رات والا نرم گفتار شخص ہی میرا شوہر ہوتا۔ میں شادی کے پہلے دن ہی بہت بڑی پریشانی میں پھنس گئی تھی، یوں کہو کہ میرا دل اجڑ گیا تھا تو زیادہ مناسب ہوگا۔ عادل سو کر اٹھا تو اس نے گھر میں ادھم مچا دیا تھا۔ وہ ہر چیز تہس نہس کرنے کے در پہ تھا۔ اس کو سکون کی دوا دی گئی، تب جا کر وہ ذرا بہتر ہوا تھا۔ میں نے پھپھو سے شادی کی ویڈیو اور تصاویر دیکھنے کی فرمائش کی تو پھپھو نے فوٹوگرافر کو کال کر کے گھر پر بلا لیا تھا۔ میں ایک ایک چیز بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں کل رات والے لڑکے کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ وہ یقیناً پھپھو کا کوئی رشتہ دار ہی تھا جو شادی پر مدعو تھا، لیکن وہ لڑکا مجھے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ یہی فکر مجھے کھائے جا رہی تھی۔ پھر عادل بھی رات رات پر ادھم مچاتا رہتا تھا
کئی بار تو اس نے کینچی سے میرے بال کترنے کی کوشش کی تھی۔ وہ خود کو بھی اکثر نقصان پہنچاتا رہتا تھا، شیشہ توڑ کر خوش ہوتا، پھر ہاتھ پر پھیر کر خون دیکھ کر ڈر جاتا اور دھاڑے مار مار کر روتا رہتا۔ شادی کے ایک ماہ میں ہی میں سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی۔ میں شدید سٹریس میں آ چکی تھی۔ کوئی مجھے دیکھ لیتا تو ہرگز نہ پہچانتا۔ ایک شام عادل گھر سے نہ جانے کیسے فرار ہو گیا تھا۔ سب اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے۔ پھپھو کا رو رو کر برا حال تھا، مگر میرے اندر سکون ہی سکون اتر آیا تھا۔ میں آرام سے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی، تب ہی میرے کمرے کی کھڑکی کو باہر کی طرف سے کسی نے دھکا دیا تھا۔ میں سہم کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پھر جو شخص کھڑکی سے کود کر اندر داخل ہوا تھا، اسے دیکھ کر میرے سب زخم ہرے ہو گئے تھے۔ وہ وہی لڑکا تھا جو شادی کی رات میرے کمرے میں آیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا اور بولا، اسما کتنی کمزور ہو گئی ہو نا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا پاگل شوہر تمہیں بہت تنگ کرتا ہے، تمہاری زندگی جہنم بن چکی ہے۔ ایسے میں تم مجھے اس جہنم سے باہر جھانکنے والی کھڑکی بنا لو، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ تمہارا پاگل شوہر تو تمہیں سٹریس کے سوا دے ہی کیا سکتا ہے۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں بولی، تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، تم نے مجھ سے میری حقیقی خوشی چھین لی ہے۔ میں تمہارے بارے میں سوچ سوچ کر کرتی رہتی ہوں۔ وہ ہنس کر بولا، مانو یا نہ مانو اسما، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے اثبات میں سر ہلا دیا اور بولی، ہاں میں مانتی ہوں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، مگر اس محبت کی گلی کو کہیں راستہ نہیں جاتا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر مجھے بڑی دیر سمجھاتا رہا کہ میں اس سے دوستی کر لوں، مگر میں انکار کرتی رہی اور بولی، جو چیز میرے اللہ کو ناپسند ہے وہ مجھے کیسے پسند ہو سکتی ہے۔ پھر باہر سے شور آنے لگا تو وہ لڑکا کھڑکی سے کود کر باہر نکل گیا تھا۔ میں باہر نکلی تو عادل خون سے لت پت بیٹھا رو رہا تھا۔ پھپھو بھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میں آگے بڑھ کر بولی، کیا ہوا پھپھو؟ پھپھو پھنکار کر بولی، تمہیں اس سے کیا؟ میرا بیٹا جیے یا مرے، تم اپنی نیند پوری کرو جا کر۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، پھر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زندگی بہت بوجھل ہو چکی تھی۔ ایسے میں مجھے ایک ہمدرد دوست کی ضرورت تھی، اور یہ دوست اس لڑکے کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا، مگر میں حالات سے تنگ ہو کر خود کو گناہ کے سپرد نہیں کر سکتی تھی۔ رات ہوئی تو عادل بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ وہ مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی، عادل میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا، حالانکہ مجھے چاہیے تھا کہ میں تمہیں کمپنی دیتی، تمہارے غموں کا مداوع کرتی، لیکن جو کچھ ہو چکا ہے میں اس کے لیے معافی مانگتی ہوں۔ اب ہم دوستی کر لیں گے اور بہت اچھے دوست بن کر رہیں گے۔ عادل مسکرا دیا اور بولا، تم بہت اچھی ہو اسما۔ عادل کے انداز پر میں چونک گئی تھی، مگر میں نے اسے روکا نہیں۔ میں چاہتی تھی کہ آج وہ کھل کر سب باتیں کہہ دے، مجھے علم تو ہو کہ اس کی دماغی حالت کیسی ہے۔ پھر وہ بولا، اسما تم جانتی ہو کیا بچے کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک چیز کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ کا جھگڑا۔ میں لندن میں پلا بڑھا تھا۔ میری ماں کم پڑھی لکھی تھی، ڈیڈ کو پسند نہیں تھی میری ماما، مگر ان کی شادی ہو گئی۔ ڈیڈ ماما سے اپنی محرومیوں کا بدلہ لیتے رہے۔ گھر میں ہر وقت مار پیٹ ہوتی تھی۔ ماما کو علم نہیں تھا کہ ایسے حالات سے کیسے نکلا جاتا ہے۔ میری ماما لندن میں اکیلی تھی، کوئی رشتہ دار تو تھا نہیں جس کے پاس جا کر وہ مدد حاصل کر لیتی۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا جب ڈیڈ ماما کو مارا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ماما کے سر میں گلدان دے مارا، ہر طرف سرخی پھیل گئی تھی۔ اس دن میں ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔
میرے بے ہوش ہونے کی وجہ سے ڈیڈ اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے ہفتہ بھر ماما پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اب جب ڈیڈ ماما کو مارنے لگتے میں جان بوجھ کر بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ یوں کرتے کراتے میں نے خود کو پاگل ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب ڈیڈ مجھ میں اس قدر الجھ گئے تھے کہ انہیں ماما سے لڑنا جھگڑنا ہی بھول گیا تھا۔ اب میں خود پر آئے دن زیادہ سے زیادہ بیماری طاری کرتا رہا اور یوں میں اپنی شناخت بھول گیا۔ اسما، اس پاگل پن کے ناٹک کی وجہ سے میری تعلیم ادھوری رہ گئی، مجھ سے میرے دوست بچھڑ گئے، میں بھری دنیا میں تنہا رہ گیا۔ تمہیں پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ میری ماما نے ڈیڈ کو چیٹ کرنا شروع کر دیا۔ ماما میرے سامنے اپنے دوست کو گھر بلانے لگی تھیں۔ وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ میں پاگل ہوں، اس لیے انہوں نے مجھ سے حیا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور سچ میں پاگل ہونے لگا تھا۔ فیملی میں میرے پاگل پن کا قصہ پھیل گیا تھا۔ ماما کو نہ جانے کیوں میری شادی کا شوق چڑھ گیا تھا۔ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مجھے یہ رشتہ اچھا لگتا ہی نہیں تھا۔ شوہر ظالم ہوتا ہے اور بیوی بے وفا۔ شادی کے دن جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ تمہیں میں صدیوں سے جانتا ہوں، تم میرے وجود کا حصہ ہو، اس لیے میں تمہارے سامنے اصلی روپ میں آ گیا تھا۔ لیکن پھر میں دوبارہ تمہارے سامنے نہ آیا اور پاگل عادل بن کر تمہیں ہر طرح سے تنگ کرتا رہا تاکہ میں تمہیں ٹیسٹ کر سکوں۔ میں آج پھر سے اپنی اصلی حالت میں تمہارے سامنے آیا، تمہیں دوستی کی آفر کی، مگر تم نے اس کو ٹھکرا کر اپنے کردار کی گواہی دے دی ہے۔ اسما، میں مانتا ہوں کہ بیوی کے کردار کو اس طرح ٹیسٹ کرنا غلط بات ہے۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا یہ سب کرنے کا، مگر میں جس طرح کے حالات سے گزرا ہوں نا، میں یہ سب کرنے پر مجبور تھا۔ تو مجھے معاف کر دو۔ میں ہکا بکا سی عادل کی سب باتیں سن رہی تھی۔ پھر وہ اٹھا، اس نے اینک اتار کر سائڈ پر رکھ دی، اپنے چہرے سے نقلی داڑھی بھی اتار دی اور کمر سے خم ختم کر کے بالکل سیدھ میں کھڑا ہو گیا۔ اور پھر باتھ روم جا کر اس نے جب اپنا منہ دھو لیا تو چہرے سے سانولا رنگ اتر گیا۔ اب میرے سامنے نکھرا نکھرا سا عادل کھڑا تھا، میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے تھے۔ عادل بولا، اسما، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ میں اپنی زندگی شاید یوں ہی بتا دیتا، کبھی کسی پر اپنی اصلیت ظاہر نہ کرتا، مگر صاحب مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ۔ میں روتے روتے ہنس دی تھی۔ میں بولی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں جو چاہتی تھی اس نے مجھے وہ عطا کر دیا۔ ہم نے یہ ساری باتیں پھپھو کو بھی بتا دی تھیں، بس عادل نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ تم چیٹ کرنے والی بات میری والدہ سے نہ کرنا۔ عادل جب صحیح سلامت اپنی والدہ کے پاس جا کر کھڑا ہوا تو وہ بھی رو دی تھی۔ غم کے بادل چھٹ گئے تھے اور خوشیوں کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔